السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 46 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے کا، جن کو یہ یقین ہے کہ ہماری رب سے ملاقات ہوگی، انہم الیہ راجعون، وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا گمان، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ظن لفظ کا مطلب ہوتا ہے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یقین کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، گمان کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں کے بیچ کا لفظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ معلوم ہے، بات ہم نے سنی ہوئی ہے ساری بات، کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، مریں گے، حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم کے ذریعے سے تو بات پتہ ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اس کی مثال میں سمپلی آپ کو میں سائنس کے طریقے پر دے دوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین کا اتنا وزن ہے یا زمین کی اتنی اراضی ہے، تو کیا زمین کو کسی نے ناپ کر دیکھا ہے یا کسی نے وزن کر کے دیکھا ہے؟ نہیں نا، تو یہ ایک علم ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے، یہ ایک گو کہ انہوں نے ایک حساب لگایا ہے میتھمیٹیکل وے کے ساتھ، یا لاجیکل کوئی بھی انہوں نے وے استعمال کیا ہے، اس استعمال سے انہوں نے صحیح ایکچوئل جو چیز ہے وہ نکالی ہے۔ تو اس طرح ہمیں بھی علم ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، تو لاجیکل طور پر ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یقین ہے، لیکن ہمیں یہ صرف علم الیقین ہے، عین الیقین نہیں ہے۔ عین الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم نے۔ ایک ہوتا ہے تھیوری پڑھنا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل کرنا۔ تو تھیوری تو ہم نے پڑھ لی ہے کہ بھئی یہ ہے، لیکن پریکٹیکل سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ تب آتی ہے جب بندہ کرتا ہے۔ تو جب بندہ اس دور سے گزرے گا تو وہ عین الیقین ہوگا، یعنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز، خود پر تجربہ کی ہوئی چیز، جو ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، جو ہمارے علم میں آ رہی ہے، اس چیز کو ہم نہیں پہنچے ہیں۔ کب پہنچیں گے؟ مرنے کے فوراً بعد، جیسی سانس نکلے گی تو عین الیقین حاصل ہو جائے گا، جیسے قیامت کے دن جمع ہوں گے تو عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ تو مرنے کے ساتھ ہی عین الیقین کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی کیونکہ کیا ہے، صرف علم الیقین ہے، اس وقت کیا ہے، ہمارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، یعنی صرف ہم اپنے ایک لاجک پر، علم کے حساب سے، تھیوری کے حساب سے ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اٹھایا جائے گا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے جو کہ علم کے ساتھ ہمارا وابستہ ہے، لیکن ہمارا اس سے پریکٹیکلی وابستگی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ تو پریکٹیکلی وابستگی بھی ہوگی ہر مسلمان کی، ہر انسان کی، کافر کی بھی ہوگی، کیونکہ اس دور سے تو سب کو گزرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ ہم سے ان کی ملاقات ہوگی، یعنی ان کو یہ ایک یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، تو جب ان کی طرف، اور یہی وہ لوگ ہیں جب وہ قیامت کے دن ان کو واپس لوٹایا جائے گا، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو، سارے انسانوں کو، انسان ذات کو، جتنے بھی ہیں، انسان تو چھوڑے، بلکہ اللہ رب العزت وہاں پر جانوروں کو بھی اٹھائیں گے۔ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ قیامت کا دن جمع ہونے کا دن ہے، یوم الحشر، جس میں سب کو جمع کیا جائے، یوم الجمعہ، جمع ہونے کا دن، یوم الدین، بدلے کا دن، قیامت کے مختلف نام ہیں۔ ان سارے دنوں میں اللہ رب العزت سارے انسانوں کو اور سارے جنات کو اور سارے جانداروں کو، سب کو جمع کریں گے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے سورج چاند تارے جو ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی ان کا بھی حساب ہوگا، پتھروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو حساب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سب کو، کل من علیہ فان، جتنے بھی زمین کے تختے پر موجود ہیں ان سب کو مار بھی دیا جائے گا، پھر ان سب کو اٹھا کر حساب کتاب بھی کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک گمان ہے، ایک یقین ہے کہ بھئی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ چلو جی، اب اس یقین کے پھر کیٹیگریز ہیں، درجہ بندی ہے۔ بھئی ایک تو یقین یہ ہے کہ ہمیں جو صحابہ کا یقین تھا، جو نبیوں کا، انبیاؤں کا یقین تھا، بے انتہا انبیاؤں کے یقین کا درجہ سب سے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے جو علم دیا، یا جتنا وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے، ہم سے زیادہ ان کو معلومات تھا۔ اس کے بعد صحابہ، یعنی ایک کیٹیگریز آتی جاتی ہیں، اور جتنا ہی وقت گزرتا جا رہا ہے اتنی ہی ایمان کی کمزوری آتی جا رہی ہے۔
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ ہم سے زیادہ ایمان میں مضبوط تھے، وہ ہم سے زیادہ سچائی میں تھے، ہم سے زیادہ فتنوں سے دور تھے۔ ہم فتنوں کے دور میں چلنے والے لوگ ہیں اور ہم گناہ گار لوگ ہیں، اور ہم اس چیز میں دیکھ رہے ہیں کہ خود کو بے انتہا کمزور مخلوق خود کو سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت ایمان کے اعتبار سے ہم بہت زیادہ کمزور ہیں۔ تو یہ ایک کیٹیگریز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ لوگ وہ ہے جو گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ لوٹائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اٹھایا تو سب کو ہی جائے گا، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، اور قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، لیکن حساب کتاب صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، کافروں کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں۔ وہ بغیر حساب کتاب کے جہنمی ہیں۔ جو کلمے کے ساتھ آیا ہے حساب کتاب صرف ان سے ہے، جو کلمے کے ساتھ نہیں آیا ہے اس دنیا میں ان کے لیے سیدھا سیدھا جہنم کا سرٹیفکیٹ ہے کہ بھئی آپ لوگ جہنم میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بچائے پروردگار ان چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دنیا میں لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر نعمت کی۔ بنی اسرائیل کون ہے بتا چکی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ یہودیوں کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا ہے، اور سارے انبیاؤں کی کڑی انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کیونکہ ان کا لقب ہے اسرائیل، تو بنی اسرائیل یعنی ان کے اولاد میں سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے ہیں، سارے انہی میں سے نبی آئے، اور نبیوں کا ایک سلسلہ پہ در پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت ان کے خاندان میں بھیجی ہے، ان بنی اسرائیل میں۔ یعنی ایک اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایک وقت میں دو دو تین تین نبی بھی بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ نبی ہے، پھر بیٹا نبی ہے، پھر پوتا نبی ہے، یوں ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، پھر ان کے بیٹے اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی، یوں اس طرح نبوت کے سلسلے اور کڑیاں بھی جوڑی ہیں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک ہی ٹائم میں ہیں نبوت کے، یعنی اتنے سارے انبیاء ایک ساتھ ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام ایک ساتھ ہیں، یعنی کئی نبی ایسے بھی تھے جن کو ایک ساتھ بھیجا، کئی ایسے بھی تھے جو ان کے بعد گدی نشین ہوئے، ان کے بعد نبی بنے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کے بعد شمعون علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی ایک ساتھ نبی تھے، پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد شمعون علیہ السلام، یعنی ایک ذوالکفل جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یعنی ایک سلسلہ کڑی نبوت کی جو کڑیاں تھیں یہ جڑی ہوئی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ، اور یہودیوں کو یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئیں گے ہم میں سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بھیجا، آخری نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا بنو اسماعیل میں سے، ایک ہے بنو اسرائیل، ایک ہے بنو اسماعیل۔ بنو اسرائیل میں نے آپ کو بتا دیا، بنی اسرائیل کون سا ہے، بنو اسماعیل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ وہ انبیاؤں کے والد رہے ہیں، نبیوں کا جتنے بھی سلسلہ ہے یا جتنی بھی نبوت رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے رہی ہے، پھر چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہو یا بنو اسماعیل میں سے ہو۔ بنی اسرائیل میں سے تو نبوت کے کئی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، اور بنو اسماعیل میں سے صرف نبی کریم صلی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے اور سب سے زیادہ افضل و اکرم بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ تھے بنی اسماعیل اور بنو اسحاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسماعیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمتیں بنی اسرائیل پر کی؟ بنی اسرائیل پر بے انتہا نعمتیں ہوئیں، بے انتہا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آسمان سے من و سلوہ تک اتار کر دیا، بچہ پیدا ہوتا تھا کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، بادل ہوتے ان کے سر پر سایہ کر کے رکھتے کہ دھوپ نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں سے رستے بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ویرانیوں میں پتھروں میں سے دریا کے چشمے بہا دیے، اور پھر چشمہ بھی کوئی ایک نہیں، جتنے قبیلے اتنے چشمے بہا ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دی؟ تاکہ شکر گزار بنے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کوئی شکر گزاری نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر۔ جہانوں پر فضیلت دی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ امت محمدی سے بھی زیادہ افضل ہے، نہیں،
باقی جتنی امتیں ان میں سب سے زیادہ افضل بنی اسرائیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اپنی امت دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی امت دکھائی، انہوں نے اپنی امت دیکھی اور اتنے سارے لوگ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کی رات امتیں دکھائی گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں، سارا مشرق مغرب بھرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو آپ ان کی کثرت سے یہ سمجھے کہ شاید یہ میری امت ہے، لیکن آپ کو کہا گیا نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اس کے بعد جو لوگ دکھائے گئے وہ مشرق اور مغرب سے بھر گئے اور سری سر تھے، یعنی ایک جب لشکر زیادہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا، سروں کی وجہ سے یوں دور سے بالکل یوں سیاہ دھبے سے نظر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی امت سے زیادہ ہے۔ لیکن باقی ساری جتنی بھی امتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی امت بنی اسرائیل ہے۔ کل انشاءاللہ یہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ امت محمدی کی کتنی فضیلت ہے، لیکن آج ٹائم زیادہ ہو گیا تو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔